جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ میں انٹر ہوئے تو بحیرہ نے دیکھا کہ ایک کلاؤڈ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہے اور شجر و حجر آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو وہ پہچان گیا کہ آپ کوئی معمولی آدمی نہیں ہیں، آپ وہی ہیں جن کی آمد کا تذکرہ تمام آسمانی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ویٹ اے سیکنڈ، یہ بات تو اس وقت کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی، اس سے پہلے کیا ہوا؟ طوفان نوح کے نتیجے میں کعبہ زمین بوس ہو گیا اور کئی سو سالوں تک ایسے ہی رہا۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ کی زمین پر ہجرت کا حکم دیا۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے اللہ کے حضور دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلموہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ ایک رات جب حضرت آمنہ سوئی ہوئی تھی تو آپ کو الہام ہوا، جس میں آپ کو یہ شو کروایا گیا کہ آپ کے ہونے والے بیٹے کا نام احمد ہوگا۔ آپ کی اماں حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا، جبکہ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اس نام کا مطلب ہے تعریف کے قابل، اس نام کا مطلب جو تعریف کے قابل ہو، محمد۔ یہودی جو ایک لمبے عرصے سے اپنی مسیح کی پیدائش کا انتظار کر رہے تھے، آپ کی پیدائش پر ہونے والے واقعات سے ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ان کا مسیح تشریف لا چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو لہب کے غلام صوبیہ نے 7 دن دودھ پلایا۔ مکہ میں ایک رسم تھی جس کے اکارڈنگ بچوں کو 2 سال کے لیے ویلیج سے آنے والی ویٹ نرسز کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 8 دن بعد حضرت حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے حضرت حلیمہ سے پہلے جتنی بھی ویٹ نرسز آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت حلیمہ سے پہلے سب ویٹ نرسز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے سے بھی انکار کر دیا، بیکاز یہ ایک یتیم ہیں اور اگر ان کا باپ زندہ ہوتا تو ہمیں موٹی رقم ملتی، فادر زندہ نہیں ہے تو ہمیں موٹی رقم بھی نہیں ملے گی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر وہ جانتی ہوتی کہ یہ اللہ کا رسول ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے ایک دوسرے سے جنگ کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نرسنگ میں لینے سے پہلے حضرت حلیمہ اور ان کے خاندان کی مالی حالت بہت ہی ناقص تھی۔ جتنی بھی دائیاں مکہ میں آئیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل چکا تھا، لیکن حلیمہ ایک واحد وہ خاتون تھی جن کے حصے میں ابھی تک کوئی بچہ نہیں آیا تھا، کیونکہ خدا نے ان کی قسمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھ دیا تھا۔ حضرت حلیمہ کو ملک نہیں آتا تھا، بٹ آپ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ لگایا تو انہوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکت سے حضرت حلیمہ کے حالات 180 ڈگری روٹیٹ ہو گئے اینڈ وہ خوشحال ہو گئی۔ 2 سال بعد حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کرنے کے لیے حضرت آمنہ کے پاس لے کر گئی، لیکن اس وقت مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے حضرت آمنہ سے ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی مجھے کچھ اور عرصے کے لیے ان کی خدمت کا موقع دیں، جس پر آپ کی والدہ حضرت آمنہ مان گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 2 سال کے لیے اور حضرت حلیمہ کے پاس رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سے 5 سال کے درمیان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کو لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کے دل کو آب زمزم کے ساتھ دھویا اور واپس اندر ڈال دیا۔ ایک دن حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جب آپ چلتے ہیں تو وہ بادل کا ٹکڑا بھی آپ کے ساتھ چلتا ہے، لیکن جب آپ سٹاپ کرتے ہیں تو وہ بادل کا ٹکڑا بھی سٹاپ ہو جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ اس واقعے کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ آپ کو اپنے ریلیٹیو سے ملنے اور آپ کے ابا حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ کی طرف لے کر گئی۔ مدینہ کے سفر سے واپسی پر یہاں اس جگہ ابوا ویلیج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ 2 سال کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ پھر آپ کی کفالت کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب پر آیا۔ 12 سال کی عمر میں آپ کے چچا ابو طالب آپ کو ٹریڈ کارواں کے ساتھ شام کے سفر پر لے کر گئے۔ جب آپ بصرہ پہنچے تو پوپ آف بصرہ بحیرہ آپ کے قافلے میں آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تورات اور انجیل میں بیان کی گئی نشانیوں کی وجہ سے آپ کو پہچان لیا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ شجر و حجر آپ کو سجدہ کر رہے ہیں اور ایک کلاؤڈ مسلسل آپ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں
کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھ کر اچھی طرح پہچان لیا کہ یہی خدا کے رسول ہیں۔ بحیرہ نے ابو طالب کو کہا کہ آپ شام میں بالکل نہ جائیں کیونکہ وہاں پر بڑی تعداد میں یہودی آباد ہیں، وہ اس بچے کو پہچان لیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے۔ سو ابو طالب نے اپنا سامان بصرہ میں ہی بیچا اور واپس چلے گئے۔ 15 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لائف کی پہلی جنگ فجار میں شرکت کی۔ یہ جنگ قریش اور قیس کے بیچ میں ہوئی۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے گئے اور آپ وہاں ایز اے ہیلپر اپنے چچا کو تیر پکڑاتے رہے، لیکن یہ جنگ وداؤٹ اے ریزلٹ صلح پر ختم ہو گئی۔ ٹائم گزرتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے زیر کفالت جوان ہو گئے۔ 25 سال کی عمر کو پہنچنے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اسی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا بزنس ٹرپ کیا۔ اس بزنس ٹرپ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا سامان لے کر شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ حضرت خدیجہ ایک سپر رچ اور معزز خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ٹریڈ میں کافی فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزنس کرنے کا سٹائل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کا تذکرہ حضرت خدیجہ سے کیا تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے کا پیغام بھجوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب اور دیگر خاندان والوں سے مشورہ کیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو 20 اونٹ حق مہر دیا۔ حضرت خدیجہ اس وقت 40 سال کی تھی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 25 سال کے تھے۔ حضرت خدیجہ کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بت پرستی سے شدید نفرت تھی۔ جیسے جیسے عمر گزرتی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی میں رہنا اور خدا کی عبادت کرنا پسند آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ سے تقریباً 9 کلومیٹر دور غار ہیرا میں جاتے اور وہاں گھنٹوں اللہ کی عبادت کرتے اور اکیلے ٹائم سپینڈ کرتے۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 سال جاری رہا۔ وہی سے تقریباً 6 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوبصورت خواب آنا سٹارٹ ہو گئے۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خلوت نشینی کو بڑھا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں جاتے تو وہاں کئی دنوں تک ٹائم سپینڈ کرتے، یہاں تک کہ حق کا ظہور ہوا۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان